بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی 218 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں طاہر بن حسین کی بازیابی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، طاہر بن حسین بن مصعب بن زریق بن حامان کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زریق حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا غلام تھا۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ خزائی تھے جو طلحۃ الطحات کے نام سے مشہور تھے۔ زریق کا بیٹا مصعب بن زریق بنو عباس کی نقیب سلیمان بن کثیر کا کاتب اور آخر میں ہرات کا امیر تھا۔ مصعب کا بیٹا طاہر بن حسین 159 ہجری میں علاقہ مرو میں پیدا ہوا تھا۔ طاہر کو فضل بن سہیل نے رقہ کی حکومت دے کر نصر بن شیش کے مقابلہ پر مأمور کیا تھا۔ نصر بن شیش نے حلب اور اس کے شمال علاقوں پر خود مختارانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ طاہر کو قتل امین اور فتح بغداد کے بعد چونکہ کوئی صلح اس میں توقع نہ ملا اور فضل بن سہیل نے اس کی کوئی ہمت افزائی نہ ہونے دی، اس لیے وہ رقہ میں مقیم رہ کر نہایت بے دلی کے ساتھ نصر بن شیش کے مقابلے میں مصروف رہا، مگر کوئی توجہ سرگرمی نہیں دکھائی۔ نصر بن شیش خود اعلان کر چکا تھا کہ میں صرف اس لیے مامون کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے عربوں پر اجمیوں کو ترجیح دی ہے، اس لیے بھی طاہر نصر بن شیش کو زیادہ برا نہیں جانتا تھا۔ اب جب کہ مامون کو حالات سے واقفیت حاصل ہوئی اور وہ بغداد کی طرف روانہ ہوا تو اس نے طاہر بن حسین کو بھی خط لکھا کہ بغداد پہنچنے سے پہلے مقام نہروان میں تم ہم سے آ کر ملو۔ مامون توس سے روانہ ہو کر جرجان پہنچا، یہاں بھی 1 مہینے سے زیادہ مقیم رہا۔ اسی طرح کوچ سے مقام کرتا ہوا نہروان پہنچا۔ یہاں طاہر بن حسین بھی رقہ میں اپنے بھتیجے اسحاق بن ابراہیم بن حسین کو اپنا مقام بنا کر آیا اور مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوں مامون بغداد سے قریب ہوتا گیا، ابراہیم بن مہدی کی حکومت اور خلافت کو زوال آتا گیا، یہاں تک کہ اس کے بغداد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابراہیم بن مہدی کی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور وہ روپوش ہو کر بغداد میں چھپتا پھرتا تھا۔ نہروان سے روانہ ہو کر مامون بغداد میں 15 صفر سن 204 کو داخل ہوا۔ یہاں اس نے دربار کیا اور طاہر کی فتوحات اور جانشانیوں پر نظر کر کے اس سے کہا کہ تیری جو خواہش ہو اس کو ظاہر کر۔ طاہر نے کہا کہ آپ سبز لباس کو ترک کر کے وہی قدیمی لباس پہننے کی اجازت دیں اور عباسیوں کا شعار خود بھی اختیار کریں۔ مامون نے سبز شعار کی جگہ سیاہ شعار کو اختیار کیا۔ اس سے بغداد میں عام طور پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور بنو عباس کی شکایت تمام دور ہو گئی۔ یہ واقعہ 23 صفر سن 204 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ سن 204 ہجری کی ماہ صفر میں مامون الرشید بغداد میں داخل ہو کر انتظام سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ طاہر بن حسین کو سیگا پولیس کی افسری اور بغداد کی کوتوالی، جو اس زمانے میں بہت بڑا عہدہ تھا، سپرد کی، ساتھ ہی جزیرہ سواد کی حکومت اور گورنری عطا کی۔ کوفہ کی گورنری اپنے بھائی ابو عیسیٰ کو اور بصرہ کی حکومت اپنے دوسرے بھائی صالح کو دی۔ حجاز کی گورنری عبداللہ بن حسین بن عباس بن علی بن ابی طالب کو عطا کی۔ موصل کی حکومت پر سید بن انس ازدی کو مأمور کیا۔ عبداللہ بن طاہر بن حسین کو رقہ کی حکومت دی گئی۔ جزیرہ کی حکومت پر یحییٰ بن معاذ کو بھیجا گیا۔ آرمینیا آذربائیجان کی حکومت عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو عطا ہوئی۔ اسی سال سری بن محمد بن حکم والی مصر کا انتقال ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا عبداللہ بن سری مقرر ہوا۔ اسی سال داؤد بن یزید گورنر سندھ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ
बशर बिन दाऊद को हुकूमत सिंध अता की गई और बशर से ये शर्त की गई कि हर साल मुल्क सिंध से 10,000 दिरहम बतौर खराज भेजा करे। इसी साल हसन बिन सहेल के दिमाग में खलल पैदा हुआ और वो दीवानगी की नौबत तक पहुंची कि इसको जंजीरों से बांधना पड़ा। मामून रशीद ने इसकी जगह अहमद बिन अबी खालिद अहवाल को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। खलीज फारस की सैल पर एक ग्रोह कौम जत के नाम से सुकूनत पजीर था, जिसकी तादाद 15-20 हजार के करीब करीब थी। उन्होंने डाका जनी शुरू करके बसरा के रास्ते को मकदूस बना दिया। मामून रशीद के जजीरा के आमर यहिया बिन मवाज को इनकी सरकोबी का हुक्म दिया गया, मगर इन लोगों का करार वाक़िया इलाज ना हुआ। तो दोस्तों, हम यहीं पे रोकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त यहीं से शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सुनते रसूल कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।